آج کا جو لیکچر ہے اس سے پہلے ہم نے حضرت مہدی سوڈانی پہ بات کر لی بڑی تفصیل کے ساتھ. ہم نے اس پہ بتایا ہے کہ وہ کیا شخصیت تھے سوڈان کے اور کس طرح انہوں نے اپنے ملک کو انگریزوں سے بچانے کے لیے کوشش کی. اور پھر میں نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ اقبال کے نزدیک یہ جو دو فرعون ان کا ذکر کرتے ہیں کہ مرے ہوئے فرعون کی اور زندہ فرعون کی. لارڈ کشنر کو زندہ فرعون کہتے تھے اپنے زمانے کا، اور پرانے زمانے کا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جو ہے وہ جو تھا اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں، اور دونوں سمندر میں ڈوبے ہیں اور دونوں سمندر میں پیاسے ڈوبے ہیں. یہ بھی اقبال نے ان کے بارے میں کہا ہے. ایک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی ہے اور دوسرے فرعون کا ذکر جہاں تک ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ میں نے کیا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. اور اب مین مسئلہ یہ تھا کہ مہدی جو ہے وہ یہ برق بھی تابان دی، یہاں سے ہم شروع اس لیے کر لیتے ہیں ان کے مزار سے کہ یہ کنٹینیوٹی ہوگی. تو درویش سوڈانی کی روح نمودار ہوتی ہے اقبال کے سامنے. برق بھی توبان رخشید اندر آب، موج ہا بالید و غلطید اندر آب. رخشیدن کے بعد چمکنا، کہ بجلی جو ہے وہ بڑی بےتابی سے چمکی ہے پانی کے اندر، اور پھر موجیں جو ہیں لہریں وہ اٹھی ہیں اور پھر لڑکتی ہوئی پانی کے اندر چلی گئی ہیں. بوئی خوش از گلشن جنت رسید، روح ان درویش مصر آمد پدید. آگے کیا ہوا ہے کہ جنت کے باغ سے ایک بڑی اچھی خوشبو آئی ہے اور پھر مصر کے اس درویش کی روح سامنے آ گئی. ایکچولی جیسے میں نے عرض کیا سوڈان جو ہے وہ بھی اگرچہ وہ ڈیفرنٹ ہے مصر سے، لیکن ایک ہی دریائے نیل جو ہے وہ دونوں ملکوں کو سیراب کرتا ہے. اور جب یہ ٹرکس کی حکومت تھی آٹومانز کی، تو آٹومانز کی حکومت میں مصر اور سوڈان جو تھے وہ ایک ہی جگہ ایک ہی طرح کے سمجھے جاتے تھے. تو جنوبی مصر جو ہے اس میں بھی بہت سارے افیکٹ ہوئی ہیں جو سوڈان کے ہیں. تو سوڈان کا جو شمالی علاقہ اس کو نوبیا بھی کہتے تھے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ در صدف از روح اندرویش مصر آمد پدید، در صدف از سوز او گوہر گداخت، سنگ اندر سینہ یہ کشنر گداخت. کہ اس کا جو سوز تھا، یعنی اس درویش کی روح کا، اس کی گرمی سے سوز سے صدف کے اندر سیپی کے اندر ہیرے جو ہے وہ بھی پگھل گئے، اور لارڈ کشنر کے سینے کے اندر جو پتھر تھا وہ بھی پگھل گیا. اور پھر سوڈانی مہدی نے کہا گفت ای کشنر اگر دوری نظر، انتقام خاک درویشی نگر. اس نے کہا کشنر اگر تمہیں بصیرت ہے، کچھ نہ کچھ ویژن ہے، تو اس درویش کی مٹی کا انتقام دیکھو، جس کی ڈیڈ باڈی کو، جس کی ہڈیوں کو تم نے قبر سے نکال کے تم نے پھانسی پہ لٹکایا تھا لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے. اور آسمان خوف ترا بوری نہ داد، مرکدی جز دریم شوری نہ داد. جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ یہ رشیا کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہا تھا جنرل کچنر، کہ اسکاٹ لینڈ سے نارتھ میں اس کا جہاز جو ہے وہ پھٹ گیا سمندر کے اندر اور وہ ڈوب گیا اس کے اندر 1916 میں. تو اسی کو اقبال کہتے ہیں کہ آسمان نے تیری مٹی کو قبر بھی نصیب نہیں دی، اور مرک دی، تمہیں جو قبر دی ہے جو زمین شوری نداد، وہ شور سمندر کے علاوہ تمہیں نصیب نہیں ہوا اپنا مرکز بھی. بعض حرف اندر گلو یہو شکست، آز لبش آہی جگر تابی گسست. اس کے بعد ان کے گلے کے اندر حرف جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں، اور ان کے ہونٹوں پر ایک جگر کو جلا دینے والی آہ جو ہے، آہ کے ان کے ہونٹوں پہ ٹوٹ گئی ہے. اب یہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے، اور بڑا ہی ایک سینسیٹیو ایشو ہے جس پہ مہدی سوڈانی ایڈریس کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ان کا. اور وہ کہتے کیا ہیں، سوڈان اگرچہ افریقہ کا علاقہ ہے، بلیک وہاں کے لوگ ہیں، لیکن سوڈان کی سرکاری اور مقامی زبان عربی ہے،
وہ عربی بولی جاتی ہے، تو اس لیے وہ بھی اپنے آپ کو عرب نیشن میں کنسیڈر کرتے ہیں، اور ادروائز وہ عربوں کا سب سے بڑا ملک ہے اس لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے بھی اور جغرافیہ کے لحاظ سے۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سوڈانی تھے یو اے ای میں، یہ بڑے ڈیسینٹ اور بڑے کلچرڈ اور بڑے ویل بیہیوڈ قسم کے تھے۔ یہ بڑی دلچسپ چیز ہے، مچ مچ بیٹر دین ایجپشن۔ ٹھہراؤ والی ایک قوم ہے جس میں اندر، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سوڈانیوں کی عربی بھی بڑی ڈیولپڈ ہے۔ عربی پہ ان کا جو کمانڈ ہے ان کی زبان پہ، لسانیات پہ، اگر آپ چلے جائیں الجزائر میں چلے جائیں یا آگے مراکش کی طرف، تو ان کی عربی آپ کو سمجھ نہیں لگتی۔ مراکش بالکل الجزائر کی تو بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، کافی ٹوٹی پھوٹی ہے، فرینچ کا اثر ہے، لیکن مراکش والوں نے اپنی عربی زبان کو مصریوں سے بھی زیادہ انہوں نے اس کا تحفظ کیا ہوا ہے۔ اب جناب مہدی کہتے ہیں گفتہ روح عرب بیدار شو، چون نیاغان خالق آثار شو۔ نیاگان کا لفظ جو ہے نا، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہاں اقبال نے نیاکان کہا ہے، فارسی میں آج کل نیاگان بولتے ہیں۔ نیا جو ہے وہ دادا کو بولتے ہیں، نیا، اور نیاگان دادے، یعنی آل یور اینسیسٹر جو ہے وہ اس سے نیاؤ سے آتے ہیں، نیاکان۔ اور کہتے ہیں کہ گفت اے روح چون نیاکان لائک یور اینسیسٹر خالق آثار شو، آثار کی تخلیق کرنے والے بن جاؤ، ان کو کریٹ کرو۔ آثار جو ہے وہ اثر کی جمع ہے، اور اثر کا میں نے آپ کو بتایا سورہ والعصر کے حوالے سے قرآن پاک کی، کہ آپ اس کو وقت ایک ہی ٹائم، وقت اور سپیس اکٹھا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں دلچسپی یہ ہے کہ اثر کا معنی زمانہ نہیں ہوتا، ٹائم اینڈ سپیس۔ معاصر جو ہوتا ہے ہم اثر، وہ ہوتا ہے جو اسی علاقے میں اسی زمانے میں ہو۔ ہم اثر وہ نہیں ہوتا جو پاکستان میں بھی ایک بندہ اسی وقت میں رہ رہا ہے اور امریکہ میں بھی رہ رہا ہے، اس کو ہم معاصرین یا ہم اثر نہیں کہیں گے۔ ٹائم اینڈ سپیس ایک ہی جگہ جو ویل کنیکٹڈ ہے اس کو کہتے ہیں۔ اب اس نے مہدی نے 3 شخصیات کو ایڈریس کیا ہے، اور یہ تینوں شخصیات میں آپ کو بتاؤں گا۔ ای فواد، ای فیصل، ای ابن سعود، تا کجا برخیش پیچی دن چدود۔ اے فواد، اے فیصل، اے ابن سعود، کہاں تک اپنے آپ پر تم پیچ و تاب کھاتے رہو گے، بل کھاتے رہو گے، دھوئیں کی طرح، چدود دھوئیں کی طرح۔ یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اوپر ہی بل کھا رہے ہو، جس طریقے سے دھواں جو ہے وہ اپنے اوپر بل آئے۔ سر تاکہ میں آپ کو نہ پھر دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ ہم نے مہدی سوڈانی کی روح کا ذکر کیا تھا، تو مہدی سوڈانی کی روح جب نمودار ہوتی ہے سمندر کے اندر سے، تو وہ عربوں کو ایڈریس کرتی ہے، اور روح کہتی ہے کہ اے روح، گفت اے روح عرب بیدار شو، اس نے کہا کہ عرب کی روح بیدار ہو جا، چون نیاکان خالق آثار شو، اپنے انسیسٹرز کی طرح۔ نیا میں نے دادا ہوتا ہے، نیاکان آل دا انسیسٹرز، خالق آثار، زمانوں کو تخلیق کرنے والے بن جاؤ۔ اور پھر 3 بندوں کو ایڈریس کیا، یہ بندے بڑے امپورٹنٹ کریکٹرز ہیں۔ اے فواد، اے فیصل، اے ابن سعود، تا کجا برخیش پیچی دن چدود، کب تک اور کہاں تک، برخیش اپنے آپ پر، چدود دھوئیں کی طرح، تم پیچ و تاب کھاتے رہو۔ ابھی میں جا کے ذکر کروں گا۔ فواد آخری سے پہلا بادشاہ ہے، فاروق سے پہلے مصر کا، جو محمد علی پاشا کی فیملی سے تھے، اور محمد علی پاشا جو تھا وہ ٹرک تھا اور آٹومانز کا گورنر تھا، جس کو آٹونومی دی ہوئی تھی۔ اور محمد علی پاشے کا ہی بھتیجا جو تھا، بھتیجے کا بیٹا، وہ تھے سید علیم پاشا۔ وہ تھے ٹرک، لیکن مصر کے وہ رائل رولنگ فیملی کے ساتھ تھا۔ انگریزوں نے جب 1884 میں نہر سویز کے اپنے مفادات کو بچانے کے لیے مصر پہ قبضہ کیا، تو انہوں نے مصر کا تعلق جو تھا وہ توڑ دیا اس سے 1884 میں آٹومان سے۔ لیکن لیگلی مصر جو ہے قانونی طور پہ وہ آٹومان امپائر کا پارٹ رہا ہے 1914 تک، جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے۔ اب جہاں تک ان کا تعلق ہے فواد کا، فواد وہ کنگ تھا لاسٹ با اختیار جس کو کہہ لیں۔ فاروق جو تھا اس کے زمانے میں پھر
انگریز جو تھے وہ بالکل قابض ہو چکے تھے. اور دوسری شخصیت ہے فیصل. فیصل شریف مکہ کا بڑا بیٹا تھا. تو شریف مکہ واز 65 ایئرز آف ایج. انگریزوں نے یہ جب شریف مکہ سے مذاکرات کیے تو انہوں نے ڈھونڈا کہ کون سا بندہ ہے اس کی فیملی میں زیادہ یوزفل ہے. تو انہوں نے کہا بابا جی کی نسبت فیصل جو ہے یہ گریڈی بھی ہے اور یہ جسے کہتے ہیں طاقتور بھی ہے اور یہ ایمبیشیس بھی ہے. تو فیصل کو انہوں نے شریف مکہ کو جب معزول کیا اسی کے زمانے میں اس کو عرب کا بادشاہ قرار دے کے دماسکس میں لے آئے ہیں, دمشق میں. اور چند سالوں کے بعد انگریزوں نے دمشق جو ہے وہ سپرد کر دیا مصر ان کے یہ جو تھے فرینچ کے. اب یہی فیصل جو کنگ تھا شریف مکہ کا بیٹا, اس کو پھر دوبارہ موو کر کے بغداد میں لے گئے ہیں اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1934 میں. میں تھوڑا سا اس کا ابھی بتاؤں گا. اور اس کے بعد آگے اس کا بیٹا جو تھا 1956 میں اس کی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی لاش جو تھی وہ باہر پھینک کیا انہوں نے جب باس پارٹی نے حکومت سنبھالی. تو شریف مکہ یہ جو ہاشمی برانچ تھی اس کی عراق کی اس کا اس طریقے سے دردناکی کے ساتھ خاتمہ. ابن سعود نے ان کی حکومت شروع ہوئی ہے 1770 میں. انہوں نے جب محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ معاہدہ کیا ہے نجد میں تو مل کے انہوں نے اپنی حکومت قائم کی ہے سینٹر آف عربین پیننسولا. اس سینٹر کے اندر جب حکومت قائم ہوئی ہے تو ترکوں نے ان کی سرکوبی کے لیے محمد علی پاشا کو مصر سے کہا کہ آپ اپنی فوج بھیجیں اور ابراہیم پاشا جو اس کا بھائی تھا محمد علی پاشا جرنیل تھا اس نے ان کو پھر ختم کیا. اور 1815 میں ان کا جو آخری وہ جو تھا اس وقت بادشاہ عبد الرحمن ابن سعود اس کو گرفتار کر کے وہ لے گئے ہیں ادھر استنبول میں اور وہاں اس کو زندگی قرار دے کے سزائے موت دی. اس کا گلا کاٹ کے اس کو گردن کاٹ کے برج کے اوپر اس کے سر کو رکھ دیا تھا 1815 میں. خشوگی کا جو کچھ ہوا ہے استنبول میں اس سارے کو 1815 کے عبد الرحمن ابن سعود کے قتل کی پرسپیکٹو میں دیکھنا بڑا ضروری ہے, جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوں. تو آگے کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں ان تینوں کو, یہ جو تینوں کریکٹر تھے اس وقت عرب کے, زندہ کن در سینے انسوزی کے رفت در جہان باز آور انروزی کے رفت. سینے کے اندر اس سوز کو زندہ کر دو جو چلا گیا ہے اور جہان کے اندر اس دن کو لے آؤ جو چلا گیا ہے. وہ خاک بطحا خالدی دیگر بزائی نغمہ یہ توحید را دیگر سرائی. بطحا کی جو ویلی ہے وہ ایکچولی مکہ شہر سے آپ سمجھ لیجئے ٹورڈز نارتھ اینڈ سلائٹلی ٹورڈز ویسٹ, اس کو بطحا کہتے ہیں, وادی بطحا. اور وادی بطحا جو ہے یہ جسے شروع ہو جاتا ہے وہاں قبرستان مکہ کا اور پھر مدینہ کے راستے پہ آئیں تھوڑا سا, پھر وادی ناصر, حتیٰ کہ مزدلفہ کے ساتھ ساتھ یہ وادی بطحا چلی جاتی. تو مکہ کو جب بھی بحث کی جاتی ہے ڈسکس کیا جاتا ہے تو وادی بطحا سے اس کو ریفرنس اس کا دیا جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اے بطحا کی مٹی خالدی دیگر بزا, ایک خالد بن ولید دوبارہ پیدا کر جنم دے اور نغمہ توحید را دیگر سرا, تو پھر دوبارہ توحید کے نغمے کے گیت گانا شروع کر دو. آئی نخیل دشت تو بالند تر بر نخیز دست فاروقی دیگر. نخیل کہتے ہیں کیا جی, نخیل کھجور کا درخت نخل ہوتا ہے, نخیل ہوتے درختوں کے جھنڈ کو. اے نخیل دشت تو بالند تر, تیرے ڈیزرٹ کے جو چھوٹے چھوٹے آرچرڈز ہیں پامس ٹریز کے جھنڈ, بالندہ تر یہ مزید بالیدگی ان میں پیدا ہو, مزید ان میں گرینری آئے اور پھلیں پھولیں. بار نخیز دست فاروق کی دیگر, لیکن کیا ہو گیا ہے کہ دوبارہ تم میں عمر فاروق کیوں نہیں پیدا ہوتا, کیوں نہیں جنم لیتا؟ تیرے ڈیزرٹ کے اندر جو جھنڈ ہے ویسے وہ تو چل رہے ہیں لیکن افسوس کہ تم میں کوئی وہ عمر فاروق پیدا نہیں ہوتے. اے جہان مومنان مشک فام آج تو می آید مراب ہوئی دوام. مشک کہتے ہیں کستوری کو, اور مشک جو ہوتا ہے وہ بلیک کلر کی ہوتی ہے. اور کسی بھی چیز کو, جیسے آپ کا ڈریس ہے اس کو ہم مشکین, جامع مشکین کہتے ہیں, کستوری کے رنگ کا. فارسی میں عموماً
ورڈز کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. مشک کو مشکین کو بلیک کلر کے مشک فام اے کستوری کے کلر کے بلیک مومنو آج تمہیں آید مراب ہوئی ہے دوام, تم سے مجھے خوشبو آ رہی ہے دوام کی ہمیشگی کی. آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ تم لوگ جو یہ بلیک افریقہ کے تم شاید اسلام کے اندر دوام پیدا کر سکو. زندگانی تا کجا بھی ذوق سعیر تا کجا تقدیر تو در دست غیر. سیر ہوتا ہے گردش موو, جس کو ہم سیر کہتے ہیں, سیر کرنا. ذوق سیر, سیر کے ذوق کے بغیر زندگی کب تک گزارو گے. اور تا کجا تقدیر تو در دست غیر, اور کب تک تیری تقدیر جو ہے وہ غیر کے ہاتھوں میں ہوگی. اور بام مقام خود نے آئی تابقئی استخانم در یمی نالت چنئی. استخان کہتے ہیں ڈھانچہ ہڈیوں کا, ہڈیوں کو. استخانم در یمی, یم کہتے ہیں سمندر کو, سمندر کے اندر میری ہڈیاں. نالت چنئی, میری ہڈیاں بنسری کی طرح رو رہی ہیں. میری ہڈیاں جو ہیں ان کی بنسریاں بن گئی ہیں سمندر کے اندر, اور وہ رو رہی ہیں. اور بر مقام خود نہیں آئی تابقئی, اور کب تک تو اپنے مقام پہ واپس نہیں آئے گا. اور از بلا ترسی حدیث مصطفیٰ, مرد را روز بلا روز صفاس. تو بلا سے ڈرتا ہے لیکن تمہیں نہیں پتا از بلا و ترسی ہے, تو بلا سے ڈرتا ہے. بلا کے میں نے آزمائش ہوتا ہے, آزمائش بلا, فتنہ بلا بلیات. از بلا ترسی, تو بلا سے ڈرتا ہے, آزمائش سے ڈرتا ہے. حدیث مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مرد را روز بلا روز صفاس, کہ مرد کے لیے بلا کا دن ہی اس کی صفائی کا دن ہے. اس کی پیوریفیکیشن جو ہے وہ بلا سے ہوتی ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ساروان یاران بے یسرب ما بے نجد ان ہدی کو ناکرہ عورت بے وجد. ساروان یاران بے یسرب, اے ساروان, اے ہدی گانے والے اونٹوں والے. یاران بے یسرب, ہمارے دوست تو یسرب میں ہیں, مدینہ میں. اور ما بے نجد, ہم نجد کی وادیوں میں گھوم رہے ہیں, ڈیزرٹ کے اندر, جو ریاض کا علاقہ ہے جہاں پہ ابن سعود کا تھا اس وقت کنٹرول. ان ہدی کو ناکرہ عورت بے وجد, وہ ہدی جو ہوتی ہے وہ اونٹ پہ ساتھ جب جاتے جاتے رات کے وقت قافلے گیت گاتے ہیں, اس کو بانگے خدا کہتے ہیں. ہم اس کو ہدی کہتے ہیں, لیکن اصل لفظ یہ خدا تھا. اور اقبال نے بھی, جیسے میں نے آپ کو پیام مشرق میں پڑھایا تھا, بڑی خوبصورت ہدی کہی ہے. پھر اس نے عرفی شیرازی نے بھی ہدی کے اوپر بڑے اشعار کے, حالانکہ عربی کا یہ ہے ٹیون اس کی, لیکن اقبال اس کو لے آیا. ناقائی سیار من آہو یتا طور من اند کو بھی سیار درہم و دینار من اند کو بھی سیار من 30 ترک گامزن منزل معدود نیس. اس کو اگر دیکھیں نا تو اس میں پرشین والی وہ ٹیونز نہیں ہے, اس میں وہی ہے عربی والے وہ ٹیونز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان ہدی کو ناکرہ عورت بے وجد. وہ ہدی گانے والے کدھر ہیں, وہ ہدی کہاں ہے جو اونٹنی کو وجد میں لے آتی ہے. ابر بارید از زمین ہاتھ سبز رست می شود شاید کے پائے ناکے سست. ابر بارید, بادل جو ہے وہ برسے ہیں. باریدن ہوتا ہے برسنا, اور باران ہوتا ہے جس کو ہم بارش کہتے ہیں. اور بارش کا مطلب ہوتا ہے برسنے کا عمل, ناٹ بارش کا لفظ جو ہے ہم نے اردو میں اڈاپٹ کیا پرشین سے, لیکن بارش باران کہتے ہیں بارش کا برسنا, بارش مین برسنا. ابر بارید, بادل برسا ہے, از زمین ہاں سبز رست, اور آپ کے ڈیزرٹ کی زمین سے سبزے اگے ہیں. می شود شاید کے پائے ناکے سست, شاید اسی وجہ سے اونٹنی کے پاؤں جو ہیں وہ سست پڑ رہے ہیں, کیونکہ زمین کے اندر تھوڑا سا وہ کیچڑ ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے اس کا پاؤں ٹک نہیں رہا. جس اونٹنی کا پاؤں خشک ریت کے اندر اپنے آپ کو پکڑتا ہے مضبوطی کے ساتھ, وہ اس میں پھسلن آ گئی. اب میں نے کہا کہ جنت یہ وادی بطحا جسے وادی محسب کہتے ہیں, جنت المعلیٰ جو ہے وہ قبرستان ہے جہاں حضرت پہلی خدیجۃ الکبریٰ دفن ہے.
اسے وادی بطحا اور ابتا بھی کہا جاتا ہے. یہ منا اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے. منا سے واپسی پر کچھ دیر وادی محسر ٹھہرا جاتا ہے. ابرہا کی فوجوں کو وادی محسر کے قریب محسر کے مقام پر پرندوں نے کنکریاں برسائی تھیں. تو یہ جو ہے یہ اب آ کے میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ فواد ہے, فواد الاول جس کا ذکر اقبال نے کیا ہے. فواد پاشا. ٹرکس جو تھے وہ اپنے جرنیلوں کو پاشا کا گورنر لقب دیتے تھے. پاشا یہ پادشاہ سے نکلا ہوا ہے فارسی کا, جس میں سے تے یا دال نکال دیا گیا ہے. پادشاہ یا پادشاہ. تو وہ جو تھا پاشا, یہ اس کی پیدائش ہوئی تھی 26 مارچ 1868 میں, اور یہ اس کی وفات ہوئی تھی 28 اپریل 1936 کو. تو علامہ کے زمانے میں یہ تھا, سلطان تھا مصر کا, اپوائنٹڈ بائی دی ٹرکس انڈر دیئر رول, اینڈ لیٹر کنگ آف ایجپٹ اینڈ سوڈان. پھر انگریزوں نے پھر اس کو اپنے گود میں لے لیا تھا اور اس کو وہاں کا 9th ruler of Egypt and Sudan from the Muhammad Ali Pasha's dynasty. Sultan in 1917, succeeding his elder brother Hussein Kamal, became king when the Britain declared Egyptian independence in 1922. In 1913, Fuad made unsuccessful attempt to secure the throne of Albania. اب یہ لوگ جو تھے ان کی فیملی کا جو بیس تھی وہ یورپ کے اندر البانیہ میں تھی, پاشاز کی. ایون سعید علیم پاشا بھی تھے ٹرکس. البانیہ اب بھی مسلم میجورٹی کنٹری ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ تھا البانیہ ان کے لیے, فار دی ٹرکس آٹومانس کے لیے, کیونکہ آٹومانس کی جو سیٹ آف پاور تھی یورپ کے اندر وہ البانیہ میں تھی اور بوسنیا میں تھی, کیونکہ بوسنیا 100% مسلمان تھا, اور جتنے بھی بیوروکریٹس تھے ان کے پڑھے لکھے یورپ کے اندر رول کرتے آٹومانس کی طرف سے یورپ میں, وہ بوسنین مسلمان تھے جو بڑے پکے نیک مسلمان تھے. یہ یاد البانیہ کا تھا. تو البانیہ پہ بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی اس نے, فواد نے, فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, تاکہ یہ اس اپنے پرانے ملک میں بھی یہ قابض ہو جائے. اور اس کے بعد ایجپٹ اینڈ سوڈان واز رول بائی دی نیفیو آف عباس II. تو یہ تھے حضرت, اور یہ ہیں جسے کہتے ہیں کہ یہ بدترین شخصیات ہیں عرب کی تاریخ کی. یہ شریف مکہ کا بڑا بیٹا ہے فیصل, اور حسین بن عبداللہ جس کے بارے میں علامہ نے کہا تھا کہ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ, اور خاک و خون میں مٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. تو یہ اس کا مل رہا, یہ اس کا بڑا بیٹا تھا فیصل. شاہ فیصل کے ساتھ اس کو مت آپ کنفیوز کریں, اکثر لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں. یہ وہ علیحدہ تھے شاہ فیصل ہمارے زمانے کے, اور یہ جو تھا یہ ایک ڈیفرنٹ کنگ تھا فیصل, جو اس کا پہلا عربوں کی بغاوت کے بعد جو صحیح جس کو بادشاہ کا انہوں نے ٹائٹل دیا. 1885 کی اس کی پیدائش ہے, 1933 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور ہی واز دا کنگ آف عرب کنگڈم آف سیریا اینڈ گریٹر سیریا in 1920 and was the king of Iraq from 23rd of August 1921 until his death. اور یہ حسین بن علی جو تھا شریف مکہ اس کا تیسرا بیٹا تھا, اور جس نے عرب میں بغاوت کی تھی 16 جون 1916 میں, جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کئی دفعہ. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی کی 37 جنریشن میں سے تھا, حضرت حسن کی اولاد میں سے تھا, اور اس نے کوشش کی تھی سنیوں اور شیعوں کے درمیان عراق میں خصوصاً ایک ٹروس کر کے ان کو آپس میں ملانا اور اکٹھا کرنے کی. اس کے بعد اس نے اپنی انتظامیہ کے اندر مختلف لوگوں کو شامل بھی کیا. ہی ٹرائیڈ از لیول بیسٹ, لیکن انگریزوں کا وفادار ترین اور مسلمانوں کا غدار ترین انسان جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ بنی ہاشم کا چشم و چراغ تھا. اور یہ عبدالعزیز ابن سعود جو تھا ایک قبائلی لیڈر تھا جس نے تیسری سعودی اسٹیٹ قائم کی, اور اس نے 23 ستمبر 1932 سے لے کے 1953 تک اس نے اپنی موت تک جو تھی وہ حکومت. میرے والد صاحب کہتے ہیں جب 49 میں وہ حج پہ گئے ہیں تو کہتے ہیں یہ پھر رہا ہوتا تھا مکہ و مدینہ میں, لیکن کسی پہرے کے بغیر, ایسے مطلب he was an open moving as a king. اور اس نے بہت ساری شادیاں کی, اس کے سینکڑوں بیٹے تھے, اولاد تھی.
اس نے کوشش کی کہ عربین پیننسولا پورے پہ قبضہ کرنے کی، اور بدوین طریقے کے ساتھ اس نے کیا، اور ابھی بھی اس کے صاحبزادے جو ہیں سلمان اس کا بیٹا ہے، وہ کنگ، نامینل کنگ کہنے والے. اور یہ عبد الرحمن بن فیصل کا بیٹا تھا، یہ جو خود جو تھا ابن سعود، امیر آف نجد، اور سارہ بنت احمد السدیری اس کی مدر تھی. The family were exiled from their residence in the city of Riyadh in 1890. 1890 میں ان کو ریاض سے نکال دیا گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے 1902 میں پھر ریاض پہ قبضہ کیا، اور 3 دہائیوں کے بعد انہوں نے پورے علاقے پہ حکومت، سعودی عربیہ موجودہ جو ہے اس پہ حکومت کر کے کنسالیڈیٹ کیا اپنے کنٹرول کو. اور اس کے بعد اس نے حجاز کو 1925 میں فتح کیا. اس وقت تک علی اس کا بیٹا تھا، لاسٹ سن شریف مکہ کا، جو مکہ میں تھا، لیکن شریف مکہ خود 1923 میں اس کو اٹھا کے لے گئے تھے انگریز کہ جی آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. پھر اس کو سائپرس لے گئے تھے، تو سائپرس سے پھر وہ آ گیا تھا وہاں واپس جارڈن. تو اس کے بیٹے نے اس کو کہا تھا کہ ابا جی اب آپ بزرگ ہو گئے ہیں، مسجد اقصی میں مصلی بچھا لیں، اپنے لیے اور ہمارے لیے دعا کریں. اینڈ انفارچونیٹلی ہی ڈائیڈ دے، مطلب وٹ ایور جا مکے کو بیچ بچا کے، بیت المقدس کو بیچ بانٹ کے یہ لوگ گئے. اور یہ جو تھا ابن سعود، اس نے اس خلا کو پر کیا، اور انگریزوں نے اسی شریف مکہ نے، حسین بن عبداللہ نے، اس کے فیصل کے باپ نے، 1910 میں جب سعودیوں نے حجاز پہ زور ڈالا، اس نے ترکوں کی طرف ہو کے سائڈ لے کے ان کا مقابلہ بھی کیا تھا. اب جب 1923 کے بعد یہ مکہ کی طرف موو کیا اس نے ابن سعود نے، تو انگریزوں نے کہا بابا جی اب ہم نے آپ کی کوئی حمایت نہیں کری، بیکاز دا برٹش ڈیڈنٹ وانٹ کہ شریف مکہ کی فیملی کا اقتدار عرب پہ مضبوط ہو. اب عرب کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ عرب کے اندر ایک کنسالیڈیشن ہو یا کسی ایک کے اندر. تو یہ ایک، جیسے اقبال نے کہا تھا نا، حکمت افرنگ سے ملت کی کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز، جس طرح وہ جیسے گاز کے ساتھ کاٹتا ہے سونے کو وہ زرگر. اور پھر اقبال نے کہا تھا کہ اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے، ہر ملت مظلوم کا یورپ ہے خریدار، جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدہ دشوار، ترکان جفا پیشے کے پنجے سے نکل کر بیچارے ہیں تہذیب کے پھندے میں گرفتار. تو یہ تھا شام و فلسطین. اور فلسطین میں آخری دفعہ ہی وزٹڈ 1933، اور جب یہ گیا ہے، اس کا بھائی تھا جارڈن کا جو اس وقت کا کنگ تھا، شاہ حسین کا جو دادا تھا، تو اس نے جا کے تو رویا ہے وہاں بیت المقدس. انہوں نے کہا بھائی جان ہندی کو لوٹ دیں، ایوری تھنگ از گون فرام یور ہینڈس، اب آپ بھی جائیں. تو دس از دی ڈسپرسل آف دی فیملی، جو 1200 سال تک جو مکہ میں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بیٹھے رہے اور ان کو پروٹیکٹ کرتے رہیں گے اٹیکس. لیکن جب انہوں نے غداری کی ہے، سوائے جارڈن کے جہاں ایک چھوٹی سی حکومت رکھی ہوئی ہے مسلطاً، کہ اگر کبھی سعودی عرب پہ پھر قبضہ کرنا پڑا تو شریف مکہ کا خاندان موجود ہے، تو وہ ہے. ادروائز یہ ذلیل و خوار ہو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ختم ہو گئے یہ لوگ. اب 1925 میں سے، اور پھر سعودی عربیہ کی جو کنگڈم ہے یہ 1932 میں قائم ہوئی. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جو سکہ ہے ان کا ریال، یہ انہوں نے 1953 میں شروع کیا. اس سے پہلے یہ ٹرکی کا ہی استعمال کرتے رہے ہیں وہ درہم. مطلب یہ آپ حیران، مطلب اتنی جلدی نہیں ہوئی ٹرانزیشن. اور پھر ترکوں کو کہتے تھے ہمیں درہم بھیجو، پھر ترکوں نے کہا جی ہم بھی درہم چھوڑ دیے ہم نے. تو ایک طرح کی ٹرانزیشن رہی. جب آخری خلیفہ کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد ان کو استنبول میں دفن نہیں کرنے دیا گیا. اس وقت بھی اس نے اجازت دی کہ مدینہ میں لا کے دفن کر دیں. آخر وہ مدینہ کے بھی رولر تھے. کچھ تھوڑا بہت، مطلب یہ ایک سلسلہ بغاوت تھی، غداری تھی، لیکن سلسلہ چل رہا تھا تھوڑا بہت جو اس کے زمانے میں چلتا رہا. اور اس کے بعد اس پٹرول جو ہے اس کو 1938 میں ملا ہے، اور اس کے کوئی 45 کے قریب بیٹے تھے اور
پوتوں کی تعداد تو خیر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اور اب عبدالعزیز نے جب حکومت سنبھالی تو انڈیا میں کنفیوژن تھی. علامہ نے اس کی حمایت کی کہ چلیں اسٹیبلٹی آ جائے گی ٹیمپریری. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ مولوی دیدار علی سے پھر فتویٰ لے لیا کہ علامہ کے خلاف کفر کا کسی اور بہانے سے آفتاب نظم لکھنے پہ، لیکن بیسک وجہ وہی تھی. اور اب میں نے کہا ہے کہ اب مہدی سوڈانی کی روح، یہ سوڈان کا وہ علاقہ جہاں پہ ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا. جانم از درد جدائی در نفیر، ان رہی کو سبز کم دورد بگیر. اے عربو، جانم از درد جدائی در نفیر، نفیر کا مطلب ہوتا ہے بنسری کی آواز کا جو جادو ہے، جس طریقے سے اس کو نفیر کہتے ہیں. آج نفیر نئی شکایت میں کنت، جسے کسی نے کہا ہے کہ بانسری کے ساتھ. اب وہ کہتے ہیں کہ جان میری جان از درد جدائی، جدائی کے درد سے بانسری کی سوز میں بدل گئی ہے، ایسے جیسے لہا کی آواز آتی ہے نا ڈیزرٹ میں. اور ان رہی کو سب سے کم دورت بگیر، اے عربو اس رستے پہ چلا کرو جہاں کم سبزہ ہوتا ہے، ڈیزرٹ کے اندر مومنٹ جو ہے وہاں چلے تو آپ جو ہے نا یو ول انجوائے دی لائف. اب ہمارا جو شہر جہاں میں نے بڑا 10 سال رہا ہوں، الین میں، الین ان کا اویسس تھا بہت بڑا، جو انگریزوں نے اس کو تقسیم کر کے آدھا دے دیا عمان کو، وہاں اس کو بریمی کہتے ہیں، آدھا ان کے پاس ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے پاس. ہم یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں درمیان میں فینس لگا دیا، سڑک شہر کو کاٹ کے ایسے کر کے نا بالکل نظر آتا ہے آپ کو. یو کین جسٹ سی دی بلڈنگس فرام بوتھ سائڈ، بات بھی کر سکتے ہیں آپ ان سے. تو یہ انہوں نے جہاں بھی گئے ہیں نا کینچی پھیرتے گئے ہیں زمین کے اوپر. ٹھیک، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو وہاں پہ الین میں یہ چونکہ گرینری تھی، سبزہ تھا، کھجوریں تھیں، یہاں قافلے رکتے تھے. اور یہی وہ وجہ تھی کہ عربی کی شاعری وہ جو تھی وہ الین واز اے سینٹر جہاں یہ قافلے رکتے. ابھی وہ جو ان کے باغات ہیں جہاں ہم شام کو جاتے تھے، ابھی بھی وہاں بیٹھ کے عرب جو ہے نا عربی کے گیت گاتے ہیں شاعری کے. اور میں نے کافی حد تک ان بابوں کے پاس بیٹھ کے اپنی عربی شاعری جو ہے نا، وہ میں شاعر نہیں عربی کا، لیکن میں نے سیکھی ہیں ان سے عربک، ہاں وہ لیرکس اور دوسری چیزیں وہ یہ کہتے ہیں. تو اٹ از اے، اور وہ جو تھا وہ قافلوں کے رکنے کی جگہ تھی، ہالٹنگ. عربوں کے اندر قافلوں کے رکنے کی جگہ، چلنے کی جگہ، چشمے، راستے میں ڈیزرٹ، پھر اویسس، پھر مقام، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان کی بیوٹی میں. اور مہدی سوڈانی بھی یہ کہتے ہیں کہ آن رہی کو سبز کم دورت بگیر، اور ناکا مستو سبزہ و من مست دوست، ناکا مست سبزہ و من مست دوست، او بدست تست و من در دست دوست. اونٹنی جو ہے وہ سبزے میں مست ہوئی ہے. جب وہ ہالٹنگ پلیس پہ پہنچی اویسس میں، نخلستان جس کو ہم کہتے ہیں، تو سبزہ کو دیکھ کے اونٹنی مست ہو جاتی ہے. من مست دوست، لیکن میں اپنے محبوب کی یاد میں مست ہوں، خدا کی یاد میں مست ہوں. او بدست تست و من در دست دوست، اور وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے اونٹنی، سبزے کے ہاتھ میں، اور میں خدا کے ہاتھ میں. یہ ہے مہدی سوڈانی. آپ رو کر دند بر صحرا سبیل، جب بر جبل ہا شست اور آ کے نخیل. اور کبھی کبھی اللہ نے یہ بھی کیا ہے کہ آب رو کر دند بارہ صحرا سبیل، صحرا کے اوپر، ڈیزرٹ کے اوپر پانی کا راستہ بنا دی ہے، سبیل چلا دی. جہاں جہاں پانی موو کرتا ہے اس کو سبیل کہتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ. یہ سبیل لگاتے ہیں نا محرم میں بھی یا ایران میں، وہ راستے میں ہوتا ہے، راستے میں پانی دینے کی. ٹھیک، تو پانی جو ہے اس کو صحرا کے راستے کے اوپر کبھی کبھی خداوند تعالیٰ چلاتا ہے کاریدوں کی شکل میں، کبھی چشموں کی شکل میں، اور تاکہ صحرا میں چلنے والے جو ہیں ان کو جگہ بجگہ پانی مل جائے. اور بر جبل ہا شستہ اور آ کے نخیل، اور پہاڑیوں کے اوپر جبل، یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہوتے ہیں، اتنی اونچی پہاڑیاں تو نہیں ہوتی سوائے مدینے کے وہ جو جبل احد ہے، تو جبل پہاڑی ٹیلے جس طریقے سے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو اگے ہوئے درخت ہوتے ہیں نخیل، چھوٹے چھوٹے آرچرڈس، یہ بارش کی وجہ سے دھل جائے، دے لک سو بیوٹیفل. جب کبھی بارش ہوئی
تو میں نے کھجوروں کے وہ جھنڈ دیکھے. میرا گھر بھی جو تھا, میرے گھر کے اندر بہت سے کھجوروں کے درخت تھے سراؤنڈیڈ, اور وہ آپ منظر کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب بارش سے وہ دھلتے ہیں نخیل. اور اس کے بعد کہتے ہیں آن دعاہو در کفوی یک دیگر از فروز تل فرود آیت دیگر. اور پھر اقبال جو ہے وہ اس منظر کی طرف, ڈیزرٹ کی طرف, کہتے ہیں کہ تل کہتے ہیں پرشین میں ٹیلے کو, تل آج پسے تل عربی, جس کو ہم ٹپا کہتے ہیں فارسی اردو پنجابی میں, وہ بھی ٹپا ہے اس میں فارسی میں. ٹپا کو ہی ہم نے ٹپا بنا دیا اور تل کو ہم نے ٹیلا بنا دیا اپنی زبان میں. تو کہتے ہیں کہ ان دو آہو, وہ دو ہرن جو ہیں در کفائی یک دیگر, وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کفا جو ہے وہ ہے ون آفٹر اندر, میرے پیچھے پیچھے کوئی آئے تو در کفائی من. شاعری میں بڑا یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ میرے پیچھے سے جو مجھے فالو کر رہا ہے. دو اونٹ جو ہے, دو ہرن اقبال کہتے ہیں کہ پہاڑی سے اترتے ہوئے نظر آئے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے کلانچے بھرتے ہوئے جا رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ان فراز تل فرود آیت دیگر, وہ ٹیلے کی بلندی سے فرود ہوتا ہے نیچے آ رہے ہیں ان کو دیکھ. فرود کا لفظ پرشین میں جب جہاز جو ہوتا ہے نا وہ لینڈ کرتا ہے اس کو بھی فرود کہتے ہیں, فرود آمدن. اور یہی وہ وجہ ہے کہ پرشین میں ایئرپورٹ کو فرودگاہ کہتے ہیں, لینڈنگ پلیس, فرود. یہ اس سے آپ فرودگاہ تہران یا فرودگاہ امام خمینی, یہ فرودگاہ کا مطلب ہے دی ایئرپورٹ. تو ایک دوسرے کے پیچھے پہاڑی کی چوٹی سے جیسے آتے ہیں وہ ایسے آ رہے ہیں جیسے دے آر ڈائیونگ انٹو دیٹ, اور لینڈنگ کر رہے ہیں زمین کے اوپر. اور اقبال کہتے ہیں یک دم آب از چشمہ صحرا خورد بعد سوی راہ پیما بن گرد. پہلے جو تھا یہ جو ہرن ہے ایک لمحے کے لیے صحرا کے چشمے سے تھوڑا سا پانی پیتے ہیں اور پھر اپنے بعد سوی راہ پیما بن گرد. راہ پیما کہتے ہیں مسافر کو, یہ آپ سمجھ لیجئے. ہوا پیما کہتے ہیں ہوائی جہاز کو. دشت پیمائی کہتے ہیں ڈیزرٹ کے اندر موو کرنے. پیمائن پیمودن کا مطلب ہوتا ہے ٹو موو, لیکن نپا تلی موومنٹ کو آپ, جس سے پیمائش بھی نکلا ہے پیمودن سے, یعنی آپ اس کو پوری طرح پیمائش کے ساتھ موو کرتے ہیں. آج میں 10 کلومیٹر چل رہا ہوں, میں 1 میل چل رہا ہوں, 2 میل چل رہا ہوں, 4 میل, اس طرح جسے کہتے ہیں نا پورے ایک کیلکولیشن کے ساتھ, کیلکولیٹڈ موو کو پیمائش کہتے ہیں, پیمودن. سمجھ گئے جی؟ باپ ہوا میں چلنے والا, ہوا پیما, ایئر ہوائی جہاز کو ہوا پیما کہتے ہیں نا. بات پیما تو خیر آئی ڈونٹ نو, لیکن ہوا پیما جو ہے نا ہوائی جہاز کو کہتے ہیں, ٹھیک. اور فلک پیما, دشت پیما, کو پیما, پہاڑی کے اوپر اس سے کیلکولیٹڈ موو جو کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ راہ پیما مسافر کی طرف ہرن نے دیکھا, ری کے دشت نرم مسالے پر نیان جادہ باد اشتر نمی اویت گران. اور دشت کی جو ریت ہے, دشت ہی لفظ پرشین کا ڈیزرٹ میں تبدیل کر دیا گیا. ڈیزرٹ کی جو ریت ہے آج نمی کی وجہ سے پرنیان کی طرح ہوئی ہے. پرنیان ایک انتہائی سافٹ ریشم کا کپڑا ہوتا ہے فارسی میں, حریر و پرنیان, جس کو ہم عربی میں حریر کہتے ہیں, اس کو فارسی میں پرنیان کہتے ہیں. اور اس نے بڑی خوبصورت, آج سے 1200 سال پہلے, 1100 سال پہلے, رود کی دا فادر آف پرشین پوئٹری کہتا ہے کہ ریگے آمو باد رشتی ہائی خود زیر پاچن پرنیان آید ہمی. کہ آمو, دریائے آمو جو ہے آکسس, اس کی ریت ریگے آمو بات درشتی ہاں یہ خود, اپنی ساری درشتی اور کھدرے پن کے باوجود زیر پا, میرے پاؤں کے نیچے چن پرنیان آید ہمیں, پرنیاں کی طرح آتی. شاہ ماس تو بخارا آسمان, ماسوئی آسمان آید ہمیں. بادشاہ جو ہے چاند ہے اور بخارا آسمان ہے, اور چاند جو ہے آسمان کی طرف جا رہا ہے. اے بخارا شادمان و شاد زی,
شاہ روزی مہمان آید ہمی بوئے جوئے مولیان آید ہمی یاد یاد مہربان آید ہمی. 1200 سال پہلے کہے ہوئے کلمات فارسی میں آج بھی اتنے فریش ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے یہاں پہ بولے جا رہے ہیں. دس از دی اسٹیبلٹی آف اے لینگویج، اسٹیبلٹی آف اے لینگویج. ہمارے یہاں جو پنجابی تھی آج سے 500 سال پہلے وہ پنجابی نہیں رہی، ختم ہو گئی. ہمارے یہاں جو بھاشائیں ہیں وہ تیزی سے وہ موو کی ہیں آگے پیچھے، اور ساری کی ساری ڈسٹرب ہو کے آگے پیچھے ہو گئی ہیں. لیکن پرشین اپنی تمام تر اسٹیبلٹی کے ساتھ اسی طرح موجود. عربک کو اگر کسی نے اسٹیبل رکھا ہے تو قرآن نے رکھا ہے، ورنہ عربوں نے اس کو بچر کر کے رکھ دینا تھا. قرآن ایک ایسی طاقت ہے جس نے عربی زبان کو ایک جگہ قائم اور اسٹرانگ رکھا ہوا ہے. یہ آپ سمجھ لیں. جو 400 سال پہلے انگریزی تھی وہ کسی کو سمجھ ہی نہیں لگتی، لیٹن کی سمجھ ہی نہیں لگتی. لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ with all this stability and beauty, Persian فارسی as stable as it was before. تو پرنیاں کا لفظ ہے، کہتے ہیں ریگ دشت از نم مسالے پرنیاں. یہ اقبال اصل میں فالو تو رودگی کو کر رہے ہیں. ریگ ہم بادرشتی ہا یکیس زیر پات پرنیاں آئے، اسی شعر کو اقبال ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ ریگ دشت از نم مسالے پرنیاں، ڈیزرٹ کی ریت جو ہے نمی کی وجہ سے اونٹنیوں اور مسافروں کے پاؤں کے نیچے ریشم کے کپڑے کی طرح ہے. جادہ پر اشتر نمی آیت گران، اسی لیے جادہ جو ہے راستہ اشتر پر سخت نہیں آتا، گراں نہیں آتا، گراں نہیں گزرتا. اشتر کا لفظ جو ہے یہ ایکچولی پرشین اور سنسکرت میں کامن تھا، اور سنسکرت نے اس کو اٹھر بنا دیا اور اسی سے اونٹ بن گیا ہے اشتر. فارسی میں شتر بھی، الف اتار کے اس کو شتر بھی کہتے ہیں. کر شتر بانی جہان بانی کنی. اچھا کہتے ہیں ہلکے ہلکے چن پرے تیہو غمام ترسم از باران کے دوری مز مقام. تیف جو ہے نا، تیف یہ ہم کہتے ہیں ممولے کو یا بٹیرے کو، بلیک جس کے پر ہوتے ہیں، تیف. اقبال نے جو کہا ہے نا، اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. اس کا ترجمہ کیا ہے اکرم شاہ صاحب نے فارسی میں، اللہ تعالیٰ ان کو بری کرامت کرے ہمارے استاد. تو کہتے ہیں کہ تیہب زند پنجے بادشاہ باز، چبردار ساکی پردے دراز کہ تیہب زند پنجے بادشاہ باز. تو انہوں نے ممولے کا ترجمہ تیہب کیا ہے. ہم نے بٹیرے کو بھی کبھی کبھی کہتے ہیں لیکن بلیک کلر کے. تو اقبال کہتے ہیں کہ ہلکے ہلکے غمام کہتے ہیں بادل کو، یہ عربی کا لفظ ہے، مسجد غمامہ جیسے. ہم پرشین میں ابر کہتے ہیں لیکن فارسی میں غمام کا لفظ ہے بادل کے لیے. غمام جو ہے بادل، وہ ہلکا ہلکا، یعنی اس کے تھوڑے تھوڑے راؤنڈ جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہیں آسمان کے اوپر، ہلکے بنے ہوئے ہیں، آپس میں ملا ہوا نہیں ہے. اور ہے کیسی کہ کس کلر کا بادل؟ تیہو کے پر کی طرح کا، ممولے کے پر کی طرح. اقبال کی آپ دیکھیں نا بیوٹی، ان کی جو تشبیہات میں لائے ہیں. ترسم از باران کے دوری مد مقام، بادل کو دیکھ کے میں بارش سے ڈر رہا ہوں کہ ہم اپنے مقام سے دور ہیں. یہ کہنے والے حضرت مہدی سوڈانی ہے. ایکسیپٹ عرب کا جو نقشہ ہے نا وہ موومنٹ کا ڈیزرٹ کے اندر وہ کھینچ رہے ہیں. کیونکہ میں خود بالکل شہر کے پہلے رہتا تھا ایج پہ 2 سال، اور بالکل وہ ڈیزرٹ کے اینڈ، ڈیزرٹ وہاں سے شروع ہو جاتا تھا، شہر ختم ہوتا تھا. اس کے آگے جو ڈیزرٹ اسٹارم آتے تھے آئی کین انڈرسٹینڈ. اور وہ مطلب آئی کین انڈرسٹینڈ جب ایک بندے نے رہا ہوا وہاں. اچھا ساربان یارن بے یسرب ماں بے نجد انہدی کو ناکرہ عورت بے وجد. اے ساربان، دوست جو ہیں وہ تو مدینے میں پہنچ گئے ہیں، ہم ابھی نجد میں پھر رہے ہیں. اور انہدی کو ناکرہ عورت بے وجد، وہ کہاں پہ ہے بانگے خدا گانے والا جس سے اونٹنی ہوتی وجد میں آ جائے تاکہ ہم حجاز کی طرف چلتے جائیں. اقبال کے یہاں حجاز کی طرف سفر جو ہے وہ اگر ان کی دیکھیں، جو میں نے پڑھائی تھی آپ کو یہ کتاب ارمغان حجاز، اس میں کھل کے آ جاتا ہے. ہم بیوٹیفلی
اقبال موو فرام نجد ٹو ڈیزرٹ. اچھا اب ہم یہ آسمان ختم کر گئے ہیں, انہوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے. اب ہم مریخ کے آسمان پہ آ گئے. مریخ کا آسمان ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اسکائیز ہے. اقبال نے جسے بیان کیا, اس میں سائنسدان بھی رصدگاہ بھی آپ کو نظر آئے گی, اور ایک بچی ہے جو چھوٹی سی 7-8 سال کی تھی, انگریزوں کی بچی, اس کو شیطان کا چیلا جس کا نام اقبال نے فرض مرز رکھا ہے, وہ اغوا کر کے اس کو چھوڑ آیا مریخ پہ. ادھر جا کے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا, اور شیطان نے اس کو نبوت کے کام میں اچھا ٹریننگ دی ہے, اور اس کو کہا ہے کہ تم نے ساری جو انسان کی تہذیب ہے ہیومینٹی کی, اس کو ختم کر کے فیمنزم کو کیسے آگے بڑھانا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ فیمنزم کی موومنٹ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی اس وقت, لیکن اقبال نے جو پیشینگوئیاں کی ہیں وہ آج کے دور میں پکی فٹ ہوتی ہیں. اس وقت الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا. علامہ نے الٹرا ساؤنڈ کی بھی پیشینگوئی کی ہوئی ہے. علامہ نے جو فیمیل انفینٹیسائڈ ہے, بچے اگر فیمیل, ان کو مارنے کا اس کا بھی ذکر کیا ہوا اقبال نے یہاں پہ. اور فلک مریخ جو ہے اس کے اوپر یہ دو, ایک سائنسدان اور ایک شیطان کا اثر, تو کہتے ہیں کہ عطارد کے بعد نظام شمسی کا سب سے چھوٹا مگر غیر معمولی سیارہ مریخ اپنے سرخ رنگ کی وجہ سے آسمان دنیا میں اپنی الگ حیثیت رکھتا ہے. ہم اس کو پرشین لینگویج میں تیر بھی کہتے ہیں, تیر, مریخ کو تیر. اور سورج کے نزدیک ترین عطارد, پھر زہرہ, اور اس کے بعد تیسرا نمبر ہماری زمین ہے. زمین کے بعد مریخ کا علاقہ ہے. یہ اس کے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. مریخ کے 2 چاند ہیں اور جلدی شروع ہو جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے, پھر 10 گھنٹے کے بعد دوسرا آ جاتا ہے, تیسرا آ جاتا ہے. تو بڑی خوبصورت سی وہ اس کی فضا لگتی ہے, لیکن ناٹ لیویبل. کہیں برف کے آثار ہیں اور دوسرے بھی آثار ہیں. اب اقبال نے مریخ کے جب آسمان پہ پہنچتے ہیں تو کہتے کیا ہیں, چشم راو یک لحظے بستم اندر آب, اند کی از خود گسستم اندر آب. میں نے جہاں پہ کھڑا تھا وہاں پہ سمندر کی طرح میرے ارد گرد تھا, ہوا تھی یا سمندر تھا, تو میں نے پانی کے اندر, علامہ کہتے ہیں کہ غوطہ مارا سمندر کے اندر, اور وہاں سمندر کے اندر غوطہ لینے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر دیں. چشم را ایک لحظے, ایک لمحے کے لیے, بستم اندر آب, پانی کے اندر میں نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں, اور اند کی از خود گسستم اندر آب. گسستن کا مطلب ہے ٹوٹنا. اند کی تھوڑا سا, اندر تھوڑا, اور تھوڑی دیر کے لیے میں نے اپنے آپ سے پانی کے اندر ٹوٹ گیا ہوں. ایسے لگا ہے جیسے میرا تعلق میری روح کا میرے جسم سے نہیں رہا. اور جب میرے یہ کیفیت آئی ہے, رخت بردم زن جہانی دیگری, با زمان و با مکانی دیگری, اب میں نے رخت سفر باندھ لیا ہے اور بردم لے کے چل پڑا ہوں, زی جہانی دیگری, ایک اور جہان کے اندر میں اپنا رخت سفر باندھ کے انٹر ہوا ہوں, اور اس کے زمان بھی اور ہیں, اس کے مکان بھی اور ہیں. ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہے. جب میں یہاں ہوں, نہ یہاں کا گھنٹہ وہاں کا گھنٹہ ہے, نہ یہاں کا مہینہ وہاں کا مہینہ ہے. اس کا اپنا ہی کیلنڈر ہے, اس کی اپنی لینڈ ہے, لینڈسکیپ ہے, اس کی اپنی ٹیمپریچر. اب فرماتے ہیں حضرت, آفتاب ما بے آفا کچھ رسید, روز و شب را نو دیگر آفرید. اس کے آفاق کے اوپر, ہورائزنز کے اوپر ہمارا آفتاب جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. جب میں وہاں پہنچ جاؤں تو سورج تو وہی ہے جو زمین پہ ہے, لیکن وہاں جب وہ پہنچتا ہے سورج, روز و شب را نو دیگر آفرید, تو دن اور رات کو کسی اور نو سے وہ پیدا کر دیتا ہے. ٹائم چینجز کمپلیٹلی, ڈے کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. 10 گھنٹے کا دن ہے, سورج ایسے موو کرتا ہے, سیارہ چھوٹا سا ہے, سرخ رنگ کا ہے. اور طنز رسم و راہ جان بھی گانا ایست, در زمان و زمان بھی گانا ایست. یہاں پہ جسم جو ہے جان کی رسم و راہ سے یہاں بھی گانا ہے. دیر از نو لائف آن دیٹ. اقبال کہتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں تن جسم
یہ رسم و راہ جان کی رسم و راہ سے بیگانہ ہے، اور در زمان و از زمان بیگانہ، اس ٹائم میں ہوتے ہوئے بھی وہ ٹائم سے ناآشنا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے ٹائم کو ریلیٹیولی لے آئے ہیں، اور جان ما سازت بہر سوزی کے ہست، وقت خرم بہر روزی کے ہست۔ اللہ نے ہماری جان کو اتنا فلیکسیبل بنا دیا ہے کہ جہاں بھی چلے جائیں وہاں ہم اپنے لیے سوٹیبل فضا پیدا کر کے وہاں رہنا شروع کر دیں۔ اب مجھے لوگ کہتے ہیں جی یہاں بڑی سردی ہے، میں کہتا ہوں ہم تو -20 پہ رہتے رہے انگلینڈ میں، ہو جاتا تھا کبھی -0 سے نیچے پورا ہفتہ رہتا تھا، -10 بھی ہوتا تھا، -20 بھی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی فلیکسیبلٹی تو دی ہے نا۔ ڈیزرٹ میں رہتے تھے 50 ڈگری بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، پھر بھی سایہ دار میں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جان ما سازت بہر سوزی کے ہست، ہماری جان سازگار ہو جاتی ہے، سب بنا لیتی ہے اپنا آپ، ہر سوز کے ساتھ، ہر جلن کے ساتھ، ہر گرمی کے ساتھ کی ہست جو اس کائنات میں موجود ہے۔ وقت وہ خرم بہر روزی کے ہست، جیسا بھی دن ہو بہر روزی، ہر طرح کے دن میں اس کا ٹائم جو ہے وہ اچھا ہی گزرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اڈاپٹ اکارڈنگ ٹو دی نیڈز آف دی لینڈ، اور مینا گردت کونے یاد پرواز روز ہاز نور عالم فروز، مینا گردت کونے یاد پرواز روز۔ پرواز سے وجہ سے دن پرانے نہیں ہو جاتے، when you fly دن پھر بھی فریش رہتے ہیں، ہر آنے والا دن ایک نیا دن ہوتا ہے، کونے نہیں ہوتا، پرانا نہیں ہوتا۔ ایوری ڈے از اے نیو ڈے، ایوری ڈے از اے فریش ڈے، روز ہاؤ مینا گردت کونے یاد پرواز روز۔ پرواز کی وجہ سے دن پرانا نہیں ہوتا، اور روز ہا از نور و عالم فروز، اور مریخ کے آسمان کے اوپر روز ہا دن جو ہے اس کی روشنی کی وجہ سے جہان کو فروز، عالم فروز۔ ایکچولی پرشین کا ایک لفظ ہے افروختن، چمکانا، اس سے نکلا ہوا ہے، اس کو ہم فروختن بھی کہتے ہیں، لیکن فروختن ہوتا ہے بیچنا، فروختن فروز جو ہے وہ اس سے چمک دمک، اس کے معنی افروختن سے نکلا ہوا ہے۔ عالم فروز، جہان کو فروغ دینے والا، فروغ یا فروزاں کرنے والا، فروزاں شائن دینے والا۔ آگے کہتے ہیں روز و شب را گردش پہ ہم عزوز، سیر او کن زن کے ہر عالم عزوز۔ کہتے ہیں سارے دن جو ہے نا، یہ قرآن کا لفظ ہے کہ سارے دن اللہ کے دن ہے، ایام اللہ جو ہے نا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں روز و شب را گردش پہ ہم عزوز، دن اور رات کی جو مسلسل گردش ہے اللہ کی وجہ سے، ہستی مطلق کی وجہ سے، اور سیر کن زن کے ہر عالم عزوز، اس کائنات کی سیر کر کہ ہر عالم عزوز کہ تمام جہان اسی کے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے، ہر ملک ماس کہ ملک خدائی ماس۔ یہاں کائنات کی بات ہو رہی ہے۔ اب کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں جب میں پہنچا مریخ پہ تو کیا دیکھا ہے؟ ایک مرغزار ہے۔ مرگ کا لفظ ہے نا، مورگ، اب بھی انڈیا میں یوز کیا جاتا ہے خیابان کے لیے، کہ پھولوں کی کیاری کے لیے، گل مرگ، ٹنگ مرگ۔ اور انڈیا میں جب جائیں آپ تو جیسے ہے نا خیابان محمد علی جناح، وہاں کہتے ہیں مورگ، MORG۔ دہلی کے اندر ابھی مورگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور مرگ جو ہے وہ فارسی میں مورگ اور مرغ اور مرغزار، جہاں پہ پھولوں کی چھوٹی چھوٹی کیاریاں جو ہیں وہ پھیلتی ہیں، اس کو کہتے ہیں مرغ زار، لالا زار، سبزہ زار، زار لینڈ، مرغ پھولوں کی کیاری۔ فرماتے ہیں مرغزاری میں نے دیکھا، ایک مرغزار ہے، ایک باغ ہے، بار رصد گاہ بلند، جہاں پہ بہت بڑی رصد گاہ ہے، ایک ٹاور لگا ہوا ہے، اس کے اوپر مائکروسکوپیں لگی ہوئی ہیں، اور سائنسدان ہیں وہاں پہ۔ اور کیا ہے وہاں پہ؟ دوربین سریا در کمند، اور وہاں پہ جو دوربین لگائی ہوئی ہے انہوں نے، ٹیلیسکوپ، اس نے سریا کو اپنے کمند میں لیا ہوا ہے۔ سریا کا لفظ جو ہے وہ آخری جو آسمان کے ستارے ہیں پلیڈوس کے، جس کو پروین کہتے ہیں ہم، اس کو سریا کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں شینڈلیئر کو بھی سریا کہتے ہیں، تھوریا۔
حکا جو ہے حضور مولا کے ہاتھ میں گویا کہ کیا کیا ہے؟ سریا کیا، ٹھیک، مہو پروین، مہو سریا. تو کہتے ہیں کہ اتنی اس کی اسٹرانگ ٹیلیسکوپ ہے کہ آسمان کے آخری کناروں کے جو ستارے ہیں وہ بھی اس کی ایکسیس میں ہے. اور خلوت نو گنبد خضراس عظیم یا سواد خاکدان ماست ان. اقبال کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ گنبد کہتے ہیں اس طرح کا چھت. اور اقبال کبھی کبھی آسمان کو گنبد کہتے ہیں، گنبد، اور گنبد بیدار، گنبد مینائے زندگی گفت کے در خواب تپیدم ہمیں عمر تازین گنبد دیرین دری پیدا شد. زندگی نے کہا کہ میں مٹی میں صدیوں تک، ہزاروں ملین آف ایئرز تک تڑپتی رہی ہوں، حتیٰ کہ پھر اس گنبد کے اندر، پرانے گنبد کے اندر ایک دروازہ پیدا ہو گیا ہے. تو گنبد، نو گنبد، 9 spheres آف دی اسکائز، جس کو اقبال اشارہ کر رہے ہیں، گنبد آپ. تو فرماتے ہیں گنبد آپ کی نہ رنگ وہی خلوت نو گنبد خضراس عظیم. یہ جو سبز رنگ کے 9 گنبد ہیں، ان کی خلوت گاہ جو ہے وہ مریخ میں ہے. یہاں پہ آپ جب سکلین لینا چاہتے ہیں، when you want to detach yourself اور کچھ دیر کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں سائنٹیفک کام کے لیے، تو پھر آپ مریخ کے آسمان پہ آ جائیں، یا سواد خاکدان ماست ان، یا ہماری خاکدان کی سواد یہاں ہے. سواد کا معنی ہوتا ہے بلیک، سواد کا معنی بھی لینڈ بھی ہوتا ہے، سواد کا معنی علم بھی ہوتا ہے. اقبال کہتے ہیں یا لگتا ہے جیسے ہماری اپنی جو لینڈ ہے وہ اس کے ٹکڑے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مریخ پہ آ کے رکھ دیے ہیں. اور گاہ جستم وسط اورا کران گاہ دیدم در فضائی آسمان. اب چونکہ نئی زمین تھی میرے لیے، تو گاہ کبھی جستم وسط اورا کران، کبھی میں ڈھونڈ رہا تھا اس کی وسعت کا کرانہ. کران کہتے ہیں کنارہ، بے کران جس کو ہم کہتے ہیں نا، اینڈ لیس، انلمیٹڈ. تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تو میں اس کے اوپر جا کے تو اس کی وسعت میں اس کے کنارے ڈھونڈ رہا تھا. گاہ دیدم در فضائی آسمان، اور کبھی میں پھر آسمان کی فضا میں اپنی آنکھیں کھول کے نا اوپر دیکھنا شروع ہو جاتا تھا. اب حضرت فرماتے ہیں کہ یہ پیر رومن مرشد اہل نظر گفت مری خست ان عالم نگر. اب اکیلے تو نہیں ہے، ساتھ مولانا روم ہے، اور پیر رومی جو اہل نظر کے مرشد ہیں انہوں نے مجھے کہا گفت مری خست ان عالم نگر، یہ مریخ ہے اور اس جہان کو دیکھو. ہی انڈیکیٹڈ ٹو می کہ کدھر پہنچ گیا ہو. چن جہان ما طلسم رنگ و بوست صاحب شہر و دیار و کاخ و کوست. چن جہان ما، ہمارے جہان کی طرح، طلسم رنگ و بوست، یہ رنگ اور خوشبو کا طلسم ہے. یہاں پہ جادو ہے رنگ اور خوشبو کے، اور اس کے اندر ہمارے جہان کی طرح صاحب شہر و دیار و کاخ و کوست. اس میں شہر بھی ہیں، اس میں دیار بھی ہیں، لینڈز بھی ہیں، اس میں محلات بھی ہیں، اور اس میں سڑکیں بھی ہیں. کو کہتے ہیں سڑک کو، اور کوچا کہتے ہیں گلی کو. چھوٹا ہے نا کوچے. اب لاہور، پرانے لاہور میں کوچے ہیں، نئے لاہور میں گلیاں ہیں، اسٹریٹس ہیں. تہران میں ابھی بھی کوچے چلتے ہیں. میں جب تہران میں گیا تو میں گیا کوچا چابک سوارا کوچا، اور وہاں عدالت کو دادگاہ، اور قاضی جج جو ہے، اور سیکٹری کو منشی. تو مجھے ایسے لگا کہ میں ماضی میں آ گیا ہوں. بس میں یو گو دیئر، اور آپ وہاں پہ جاتے ہیں، آپ فوری طور پہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ 200 سال پیچھے چلے گئے ہیں اسی زمانے میں. اور آپ فرماتے ہیں، حضرت کہتے ہیں کہ پیر رومن مرشد اہل گفت مریخ ان عالم نگر چون جہان ما طلسم رنگ بوس صاحب شہر و دیار و کا خکوس ساک نانش چون فرنگن رو فنون در علوم جان و تن از مافزون. ساک نانش، اس کے ساکن، اس میں رہنے والے، اس کے مکین، چون فرنگن، فرنگیوں کی طرح ذو فنون ہے،
دے آر، فن کا میں نے عربی میں ہوتا ہے ٹیکنالوجی، ذو فنون کا مطلب ہے ٹیکنیکلی ویری ساؤنڈ. یہ لوگ جو ہے ٹیکنالوجی میں بڑے ماہر ہیں، اور دارالعلوم جان و تن از ما فزون، اور جان اور تن کے علوم میں بھی، میڈیکل علوم میں، فزیالوجی میں، روحانیت میں، از ما فزون، ہم سے وہ بڑھ کے ہیں، ہم سے فزون تر ہیں. اور بر زمان و بر مکان کاہر ترند، زن کے در علم فضا ماہر ترند، اور زمان و مکان کی حقیقتوں کو ڈھونڈنے میں بھی وہ ہم سے زیادہ قاہر ہیں. قاہر کا مطلب ہے کہ پرسن ہو ہیز گاٹ کنٹرول، کنٹرول عربی کا لفظ جو ہے نا فارسی انگلش کا، تو دے آر کنٹرولنگ آن دس یونیورس. زن کے در علم فضا ماہر ترند، چونکہ وہ خلائی علوم میں اور فضا کے علوم میں وہ زیادہ ایکسپرٹ ہے. کہتے ہیں کہ بر وجود شنچنن پیچیدہ اند، ہر خمو پیچھے فضا را دیدند، اس کائنات کے وجود کے اوپر انچنن پیچیدہ اند، اس قدر انہوں نے بل کھائے ہیں. پیچیدہ کا مطلب جو ہوتا ہے نا، وہ پیچیدند ہوتا ہے بل کھانا، پیچ و تاب نہیں، گنجل. دیکھیں پیچیدہ کا مطلب گنجل تو ہوتا ہی نہیں، پیچ ہوتا ہے ایسے بال، ایک راؤنڈ، تو پیچ و تاب، پیچ دار لفظ سنے ہیں نا، پیچ کسو، ہاں ایسے کر کے نا، خم کا میں نے کہا ہوتا ہے، ہم اس کو پیچیدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے پیچ اور بل ہے. اب پرشین کے لفظ جو ہے نا، اس کو اگر فارسی فلسفی میں دیکھیں تو پیچیدہ کا مطلب اس لیے بھی ہے کہ یہ بل کھاتے ہوئے رستے ہیں اور بہت زیادہ اس میں بل پیچ ہیں. ہم نے جس طریقے سے گنجنگیں کر دی ہوتی ہیں وہ اور ہے، اس کو اقدا کہتے ہیں، اس کو گرا بھی کہتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں اگر آپ دیکھیں نا کہ ہر خمو پیچھے فضا را دیدند، تو انہوں نے فضا کے سارے خمو پیچ دیکھے ہوئے ہیں. اس کائنات کے اندر وہ اتنے بل کھاتے ہوئے رستوں سے گزرے ہیں کہ سوچیں، انہوں نے ہر خمو پیچھے فضا را دیدند، کہ فضا کے سارے خم اور پیچ راؤنڈ، اور خم ہوتا ہے ایسے ٹرن لینا، دیکھے ہوئے ہیں. خاکیان را دل بے بندے آب و گل، اندرین عالم بدندر بندے دل. ہم جو مٹی والے ہیں، خاکی زمین پہ رہنے والے، خاکیان را دل بے بندے آب و گل، انہوں نے اپنا دل باندھا ہوا ہے پانی اور مٹی کے ساتھ. اور یہ لوگ جو ہیں اندرین عالم بدندر بندے دل، یہاں پہ جو دل ہے وہ بدن کے میں بندھا ہوا ہے. They have got more of heart which is controlling. اور ہم جو ہیں ہمیں مادہ پرستی پہ ہیں، لیکن یہ دل کی بات کرتے ہیں. اور پھر اس کو دیکھیں، اندرین عالم، اس جہان کے اندر بدن در بندے دل، بدن جو ہے وہ دل کے بند میں ہے، دل نے اس کو قابو کیا ہوا ہے. اور ہمارے جہان میں کیا ہے کہ آگے کہتے ہیں اندرین عالم خاکی اندر دل میں بندے آب و گل، اور چن دلی در آب و گل منزل کو ند، ہر چی می خواہد بے آب و گل کو ند، چن دلی در آب و گل منزل کو ند. جب دل جو ہے، ایک دل پانی اور مٹی میں، آب و گل میں منزل بنا لیتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، فائنل ڈیسٹینیشن دل جو ہے وہ کر لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ہر چی می خواہد بے آب و گل کو ند، تو دل جو ہے پھر مٹی اور پانی کے ساتھ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. پہلے تو پانی اور مٹی میں دل آ کے ٹھہرتا ہے، پھر رک جاتا ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اوپر حکمرانی شروع کر دیتا ہے اگر دل ہو. ہم نے اپنے دل کو جسم سے دور پھینکا ہوا ہے اور ہم جسم کی بات کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں مستی و ذوق و سرور از حکم جان، جسم را غیب و حضور از حکم جان. جان کے حکم کی وجہ سے سارا سرور، ذوق اور مستی ہے. ذوق کا معنی ہوتا ہے ٹیسٹ، جس سے ذائقہ بھی نکلا، اور مستی کا مطلب ہوتا ہے جوائے، انٹاکسیکیشن، اور سرور کا مطلب جو ہوتا ہے نا وہ ہے پلیئر. یہ ساری چیزیں جو ہیں جان
کے حکم میں ہے، اور جسم را غیب و حضور حکم جان، اور جان کا اگر حکم ہو تو پھر جسم کے اندر غیب بھی ہوتا ہے، حضور بھی ہوتا ہے۔ کبھی آپ اس دنیا میں ہوتے ہیں، کبھی اس دنیا سے لا تعلق ہو کے غیب کے ساتھ آپ اٹیچڈ ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں در جہان ما دوتا آمد وجود، جان تن ان بھی نمود ان با نمود۔ در جہان ما، ہمارے جہان کے اندر دوتا آمد وجود، وجود دو طرح کا ہوتا ہے، دوتا۔ آپ دیکھیں نا پرشین کتنی خوب، یک تا کا لفظ سنے نا آپ نے، ایک ہی طرح کا منفرد، دو تا دو طرح کا، یہ یکتا اور دوتا۔ ہمارے جہان میں در جہان ما دوتا آمد وجود، وجود دو طرح کا ہے، اور جان و تن ان بھی نمود ان با نمود، اور ایک وہ ہے جن میں جان اور تن جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتے، اور دوسرا وہ ہے جس میں وہ ظاہر ہوتے ہیں، ایک میں ظاہر نہیں ہوتے۔ ایک کا تعلق جسم کے ساتھ ہے جہاں نظر آتے ہیں، اور دوسرے کا تعلق ہے جہاں وہ نظر نہیں آتے، اور اس کا تعلق روح کے ساتھ۔ ہمارے جہان میں دو طرح کے لوگ ہیں نا، ایک اللہ والے، ایک دنیا والے۔ آگے کہتے ہیں خاکی انرا جانتن مرغو کفس، فکر مل رہی یہ کندیش است تو بس۔ اسی لیے جو خاکی جو ہے، خاکی انرا جانتن مرغو کفس، ان کے جان اور تن کی مثال ایسے ہے جیسے پرندہ اور اس کا قفس ہو۔ قفس کا معنی ہوتا ہے پنجرا۔ ہم نے اپنے جسم کو پنجرا بنایا ہوا ہے، اور دل اس برڈ ہے جس کو ہم نے قید کیا۔ اور آگے کہتے ہیں فکر مریخ یک اندیش است تو بس۔ تو مریخ کی لوگوں کی سوچ جو ہے وہ ایک اندیشے والی ہے، ایک سوچ والی ہے، اور بس چون کثیرہ می رسد روز فراق، چست تر می گردد سوز فراق۔ علامہ کا خیال یہ ہے عمومی طور پہ کہ عشق کا جو خواہش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وصال، اور جب عشق اپنی منزل پہ نہیں پہنچتا تو رستے میں ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے فراق اور ہجر۔ اقبال کہتے ہیں وصال کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں، وہاں جا کے بندہ ختم ہو جاتا، ساری کی ساری واردات جو ہے ان کا تعلق فراق کے ساتھ ہے۔ جدائی میں انسان سب کچھ کر گزرتا ہے، اور رومی نے بھی جو کہا نا جدائی ہا شکایت پہ، اصل بات جو ہے وہ جدائی کی ہے۔ چون کثیرہ میرسد روز فراق، جب کسی کا آ پہنچتا ہے فراق کا دن، چست تر می گردد سوز فراق، اپنے فراق کے سوز کی وجہ سے وہ زیادہ چست ہو جاتا ہے۔ ایکٹیویٹی وسائل سے نہیں آتی، ایکٹیویٹی کس سے آتی ہے؟ فراق سے آتی ہے۔ یک دو روزی پیشتر از آن مرگ، می کند پیچھے کسان نیلان مرگ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی بندے کا یہاں مرنے کا وقت آتا ہے مریخ میں، تو کیا کرتا ہے؟ وہ بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور یک دو روزی پیشتر از آن مرگ، وہ اپنے موت کے لمحے سے دو ایک دن پہلے، یک دو روزی پیشتر از آن مرگ، آن لفظ ہے جس کو عربی زبان کا آن لمحے کو کہتے ہیں، ایک آن میں، تو اس سے پہلے می کند پیچھے کسان اعلان مرگ، تو لوگوں کے سامنے وہ اپنی موت کا اعلان کر دیتے ہیں، ہی نوز۔ اور جانشان پروردہ یہ اندام نیست، لا جرم خو کردہ یہ اندام نیست۔ لا جرم کا لفظ جو عربی میں قرآن میں بھی آیا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی سلمان؟ بے شک۔ لا جرم جو ہوتا ہے نا، یہ بے شک ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جانشان پروردہ یہ اندام نیست، مریخ کے لوگوں کی جو جان ہے، جانشان ان کی جان، پروردہ اندام نیست، اس کو اندام نے، جسم کے اعضاء نے نہیں پالا ہوا۔ اندام ہاتھ پاؤں، اعضاء جو ہے اس کو اندام کہتے ہیں پرشن۔ جسے اقبال نے کہا ہے نا، لا الہ گوئی بگو از روی جان، لا الہ کہنا ہے تو اپنی جان کے منہ سے کہو،
تاز اندام تو آیت گوئی ہے جان، تاکہ تمہارے اعضاء سے، تمہارے اندام سے جان کی خوشبو آنا شروع ہو۔ تو اندام یہاں انہوں نے کہا ہے کہ جانشان پروردہ یہ اندام نیس، ان کی جان جو ہے اس کو اندام نے پرورش دی ہوئی، لا جنم خو کردہ یہ اندام نیس، بے شک اس نے اپنا تعلق یا عادت جو ہے وہ اندام کے ساتھ نہیں جوڑی۔ خو عادت، خوے بادرہ بہانے بسیار، خو گھر عادی، بد خو بد فطرت، نیک خو کا مطلب آپ ضرور سمجھ لیں، خو کا مطلب ہے عادت۔ آپ فرماتے ہیں تن بخیش اندر کشیدن مردن است، از جہان در خود رمیدن مردن است، تن بخیش اندر کشیدن مردن است، جب جسم کو اپنے اندر کھینچ لیں تو وہی موت ہے۔ جسم کو اپنے اندر جب بندہ کھینچ کے دبا کے اپنے اندر کرش کر لیتا ہے، تن بخیش اندر کشیدن، اپنے اندر کھینچنے والا جسم کو۔ موت کس چیز کا نام ہے؟ جب آپ اپنے جسم کو اکٹھا کر کے اپنے اندر کھینچ کے اس کو بند کر دیں۔ اور از جہان در خود رمیدن مردن است، جہان میں، از جہان سے در خود رمیدن، اپنے اندر دوڑ جانا، جہان سے لا تعلق کر کے اپنے اندر دوڑ کے پناہ لینا جو ہے وہ موت ہے۔ اگر آپ جسے کہتے ہیں نا کرسچینٹی میں بہت زیادہ مراقبے ہیں، غار و کو ہے، لوگ اپنے آپ کو بیٹھے رہتے ہیں خلوت میں، اللہ کو کرتے رہتے ہیں علیحدگی میں، تو اقبال اس کو موت کہتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو اپنے اندر کھینچنا ہے اور جہان سے تعلق توڑ کے اپنے اندر گھسنا ہے۔ اقبال کے ہاں زندگی جو ہے وہ جہان کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ یونیورس کے ساتھ ہے۔ خو کر لے۔ آگے کہتے ہیں اقبال برتر از فکر تو احمد ان سخن، زن کے جانے تست محکوم بدن۔ اب آپ کو ایڈریس کر رہے ہیں اقبال، کہتے ہیں میں بڑی مشکل باتیں کر دی ہیں آج آپ کی میری باتیں کم سمجھ لگے گی۔ برتر از فکر تو، تیری سوچوں سے بہت بلند ہے، ان سخن یہ گفتگو، زن کے جانے تست محکوم بدن، کیونکہ تمہاری جان جو ہے وہ جسم کی محکوم ہے۔ بال کہتے ہیں میری تو ان کی سمجھ لگنی، خود ان کو فیل ہوا ہے کہ جو میں نے اتنے شعر کہے ہیں یہ مشکل ہی پلے پہنے ہیں لوگوں کے۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں رخت انجا یک دو دم باید گشاد، ان چنین فرصت خدا کا سرا نداد۔ پھر رومی کہتے ہیں کہ اپنا جو رخت سفر ہے اس کو باندھنا نہیں بلکہ کھولے، کشاد کھولے، کچھ لمحوں کے لیے اپنا سامان کھول کے یہاں پہ ہم قیام کر لیں۔ رخت انجا، اپنا رخت اس جگہ پہ، یک دو دم، ایک یا دو لمحے کے لیے، باید گشاد، کھولنا چاہیے، باید چاہیے، کشاد کھولنا۔ اور ان چنین فرصت خدا کا سرا نداد، ایسی فرصت اللہ نے کسی کو نہیں دی، ان کو مریخ پہ لا کے اس جہان پہ اللہ تعالیٰ لے آئے ہیں۔ تو یہ ہے اقبال کا مریخ کا انٹروڈکشن آپ لوگوں کے لیے۔ اٹس ویری 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 انٹرسٹنگ، یہاں وہ لے آئے ہیں اور آگے چل کے اس کا بیان کریں گے۔ لیکن تین بندوں کا میں نے جو ذکر کیا ہے، مہدی سوڈانی کے ساتھ فواد ابن سعود اور تیسرا فیصل، اور یہ تینوں جو تھے علامہ کے زمانے میں عرب کے، they were the strongest personalities at that time، اس اب آج تھوڑا سا مشکل حالات ہیں، لیکن انشاءاللہ آگے جب جائیں گے نا تو مریخ پہ آپ بہت انجوائے کریں گے۔ میرے خیال کے مطابق موجودہ دور کی بہت ساری چیزیں انہوں نے بہت پہلے بیان کر دی ہیں مریخ کے آسمان میں، اور اس کے بعد جب آئے گا اصل جو پیچا پہنا ہے نا، وہ جس میں میں نے بڑے سکون کے ساتھ چلنا ہے، وہ پڑے گا جب ہم پہنچیں گے فلک مشتری پہ، اور وہاں پہ تین شخصیات ایسی ہیں
جن شخصیات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. غالب و حلاج و خاتون عجم، شورہا افگند در سین حرم، کہ غالب حلاج اور عجم کی خاتون طاہرہ قرۃ العین، انہوں نے حرم کے سین کے اندر شور مچایا ہوا ہے. ان نواہا روح را بخشت ثبات، گرمی او از درون کائنات، یہ آوازیں جو ہیں روح کو ثبات عطا کرتی ہیں.